بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ شیخ محمد بن جمیل ذیلو رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا سوال ذکر کیا ہے، اور وہ سوال حضرت جبریل علیہ السلام کا ہے، جو انہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا، کہا مل ایمان اخبرنی عن الایمان، کہا کہ اے محمد مجھے آپ ایمان کے بارے میں بتائیے۔ ایمان اور اسلام میں فرق یہ ہے، اسلام کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے، ایمان کا تعلق باطن سے ہے۔ کہا بتائیے ایمان کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزیں بتائیں۔ سب سے پہلے آپ نے کہا ان تؤمن باللہ، کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ۔ ایمان کے ارکان میں پہلا رکن اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان ہے۔ اللہ پر ایمان کسے کہتے ہیں؟ یا اللہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ 4 چیزیں ہیں۔ جب تک کوئی مسلمان ان 4 چیزوں کو نہیں مانتا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتا۔ ایک چیز بھی اگر چھوٹ گئی، اللہ پر ایمان اس کا نہیں ہے، اور وہ مشرک یا کافروں میں سے ہے۔ 4 چیزوں پر ایک ساتھ ایمان لانے والا ہی اللہ پر ایمان لانے والا مانا جائے گا۔ سب سے پہلی چیز ہے الایمان بوجود اللہ، کہ ہم ایمان لائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجود حقیقی ہے۔ اس پر ایمان سب سے پہلے ضروری ہے۔ بعض لوگوں کا یہ تصور ہے کہ کوئی خالق اس کائنات کا نہیں ہے، یہ نظام اچانک وجود میں آیا اور ایسے ہی چل رہا ہے، اور ایسے لوگ دنیا میں بہت تھوڑے رہے ہیں۔ قرآن بھی کہتا ہے ہر قوم کے لوگ مانتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، یا اور بات ہے کہ شرک کرتے تھے۔ تھوڑا طبقہ ایسا رہا انسانوں کا جن کا یہ عقیدہ ہے کہ معبود ہوتا ہی نہیں ہے، زمین و آسمان کا نظام ایسے ہی چل رہا ہے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے تو یہ کفر ہے اللہ کے ساتھ، کہ اس نے پوری شریعت کا انکار کر دیا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ کائنات خود بخود وجود میں آئی ہے، کسی دھماکے سے وجود میں آئی، اور وہ دھماکہ کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور ایسے ہی دنیا کا نظام چل رہا ہے، تو یہ شخص ملحد ہے، اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والا ہے، تو خود بخود پوری شریعت کا انکار ہو جاتا ہے۔ پہلی چیز اللہ پر ایمان لانے میں ہے الایمان بوجود اللہ، اللہ کے وجود پر ایمان لانا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجود حقیقی ہے، اس کا وجود برحق ہے، وہ تنہا اور یکتا پورے نظام کو چلا رہا ہے۔ اس کی زندگی اور اس کے وجود پر ایمان لانا۔ کتاب و سنت بھرپور ہیں، ہر آیت کریمہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود حقیقی ہے، اسی نے آیت نازل کی ہیں، اور رسول کی ساری حدیثیں بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود حقیقی ہے، کیونکہ اسی نے رسول کو رسالت دی ہے۔ اب سوچئے قرآن مجید جو اللہ نے نازل کیا، آج تک لوگوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں، کوئی عرب دان، کوئی عربی جاننے والا اس کا جواب نہیں دے سکا۔ رسول کے بارے میں سارے مشرکین جانتے تھے کہ آپ کا کوئی استاذ نہیں ہے، آپ کو کسی نے پڑھایا نہیں، آپ کسی کے پاس پڑھنے گئے نہیں، کسی یہودی کے پاس، کسی نصرانی کے پاس، جن کے پاس پرانی کتابیں تھیں، آپ نے کبھی ان سے علم نہیں لیا۔ ایک ایسا شخص جو لکھنا نہیں جانتا ہے اور کسی کے پاس علم حاصل نہیں کیا، اس کے پاس اتنا سارا علم اچانک کہاں سے آ رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ المخلوق کے علاوہ کوئی اور ہے جن سے وہ رابطے میں ہے، جن کے پاس سے پورا علم ان تک پہنچا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر دلالت کرنے والا قرآن ہے اور سنت ہے۔ اور دوسری چیز انسان کی فطرت بھی ہے اور عقل بھی ہے۔ آپ دیکھیے دنیا میں ہر انسان کی زندگی میں ایسا واقعہ ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود حقیقی ہے۔ بسا اوقات کوئی ایسی بیماری ہے کہ ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ اس کا علاج ممکن نہیں ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہو پائے گا، اور پھر اچانک ہی وہ خود بخود ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ اگر کوئی اس نظام کو چلانے والا نہیں ہے تو جو اس فن کا ماہر ہے وہ کہتا ہے نہیں ہوگا، پھر اچانک وہ ہو جاتا ہے۔ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ کون ہے جو یہ کر رہا ہے؟ انسان کی عقل بتاتی ہے کہ یہ کرنے والا ڈاکٹر تو نہیں ہے، اور خود انسان اپنے آپ کو شفا بھی نہیں دے سکتا، پھر کون دے رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ بسا اوقات انسان ایسے راستے میں پھنس جاتا ہے، اسے نہیں معلوم آگے کہاں جانا ہے، اسے نہیں معلوم انسانوں کی بستی کہاں ہے، جنگلات میں، سمندر میں پھنس گیا، پھر اچانک ہوائیں چلتی ہیں اور رہنمائی اس کی ہونے لگتی ہے، اور وہ کنارے لگ جاتا ہے اور وہ سڑک کو دیکھنے لگتا ہے۔ اس کا مطلب کوئی اور ذات ہے جو اسے دیکھ رہی ہے اور اسے وہاں تک وہ پہنچا رہی ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں ایسے واقعات ہوتے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ اس کے اوپر نگرانی کی جا رہی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، اسے سن رہا ہے، اور دعاؤں کی قبولیت بھی بتاتی ہے کہ خالق کا وجود حقیقی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک کی سنتا ہے، ہر ایک کی وہ پکار کو سنتا ہے، مجبور کی، مظلوم کی۔ لوگ اسے پکار رہے ہیں، جسے وہ پکار رہے ہیں انہوں نے اسے دیکھا نہیں ہے، لیکن وہ ضرورت پوری ہو رہی ہے ان کی۔ کیسے ہو رہی ہے؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ان کی آواز کو سن رہا ہے، اسے پورا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان کہ اس کا وجود حقیقی ہے اور اس پر دلالت کرنے والی چیز شریعت ہے، انسان کی عقل ہے اور انسان کی فطرت بھی ہے۔ اللہ نے ہر انسان کے دل میں رکھا ہے، چھوٹا سا بچہ بھی ہو تکلیف ہوتی ہے تو آسمان کی طرف سر اٹھاتا ہے، اس کی فطرت میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود حقیقی ہے۔ اور یہ جو دنیا کا نظام ہے، یہ نظام بتاتا ہے کہ اس کا چلانے والا انتہائی علم والا اور قدرت والا ہے۔ اب ہماری زمین کو دیکھیے اور آس پاس جتنے سیارے ستاروں پر تحقیقات ہو رہی ہیں، تلاش کیا جا رہا ہے کیا وہاں پر زندگی ہے، کیا وہاں پانی ہے، کیا وہاں پر کوئی ایسی چیز ہے جو انسانوں کے استعمال کے قابل ہے۔ لوگ تلاش کر رہے ہیں، ابھی تک کوئی ایسا سراغ نہیں ملا کہ ہمارے آس پاس بھی کوئی ایسی دنیا ہے جو اس طرح سے آباد ہے۔ آس پاس نہیں ہے، پانی نہیں ہے، آکسیجن نہیں ہے، یہ ساری چیزیں موجود نہیں ہیں، لیکن زمین کو آپ دیکھیے، یہاں پر پانی بھی ہے، انسان کے لیے اناج ہے، انسان کے لیے علاج ہے، جانور ہیں جو انسان استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں، لباس ہے ان کے لیے۔ یہ بتاتا ہے کہ ان سارے ستاروں سیاروں کے درمیان ایک ستارے سیارے کو پوری طرح سجایا گیا ہے اور ہر ضرورت کی چیز کو رکھا گیا ہے اس میں۔ جیسے کوئی آدمی کسی بڑے محل میں داخل ہو جہاں ضرورت کی ہر چیز ہو اور آدمی جا کر کے کہے کتنا اچانک کیسے ہو گیا، اچانک یہ سب محل تیار ہو گیا، تو یہ معقول بات نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ آس پاس کچھ نہیں مل رہا ہے، لیکن اس زمین پر ہر چیز موجود ہے جو انسانوں کی ضرورت کو پورا کر رہی ہے۔ بارش وقت سے ہوتی ہے، اناج اگتا ہے، جانور بھی کھاتے ہیں، انسان بھی کھاتے ہیں، اور انسان کے لیے لباس ہے، ساری نعمتیں ہیں۔ یہ بتاتا ہے قرآن مجید میں کئی جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، زمین کو ہم نے بچھایا ہے، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، ہم نے آسمان کو بنایا ہے، زمین کو بچھایا ہے، ہم نے درخت کو اگایا ہے، ہم چارہ اگاتے ہیں، ہم اناج اگاتے ہیں۔ یہ ساری آیتیں بتاتی ہیں کہ انسان اگر دنیاوی نظام پر غور کرے تو ایک ایک پتا اسے کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کا وجود حقیقی ہے۔ اس لیے اللہ پر ایمان لانے میں سب سے پہلی چیز یہ ہم اللہ کے وجود پر ایمان لائیں کہ وہ حقیقت میں ایک ذات ہے جو سب سے زیادہ طاقتور اور ہر ایک پر حاکم اور ہر ایک کو پیدا کرنے والی ذات ہے۔ اگر کوئی اس کا انکار کر دے تو یہ کفر ہے اور یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ شیخ رحمہ اللہ نے پہلا سوال یہی ذکر کیا، الایمان باللہ، اللہ پر ایمان۔ اللہ پر ایمان میں پہلی چیز اللہ کے وجود پر ایمان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے وجود پر حقیقی معنوں میں ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔